آپ نے بھی جو حدیث بیان کی اس سے یہ بات تو واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے بچنے کا جو طریقہ بتایا ہے وہ صرف سورہ کہف ہے. اپنی امت کو اس کی نشانیاں بتائیں اور ایک حدیث نہیں ہے, اس پہ بے تحاشا حدیث ہے. اور کہیں کہا گیا کہ پہلی 10 آیات, کہیں آخری 10 آیات, کہیں پوری سورہ. لیکن دجال سے بچنے کی سورہ یا نسخہ جو ہے نا وہ ایک ہی ہے, وہ سورہ کہف. تو یہودیوں نے 3 سوال بتائے. انہوں نے کہا جی یہ 3 سوال اس سے پوچھنا, یہ اگر اللہ کا نبی ہوا تو اس کے جواب آئیں گے, اگر نہ ہوا تو جواب نہیں آئیں گے. وہ 3 سوال یہ تھے کہ ایک ہمیں یہ ان سے پوچھو کہ یہ بتائیں کہ غار والے کون تھے, ان کا قصہ کیا ہے. دوسرا اس نے کہا جن سے پوچھنا کہ وہ کون تھا جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا اور پوری زمین پر حکمرانی کی. تیسرا سوال جو ہے اس پہ تھوڑا سا اختلاف ہے, لیکن بہت سارے مفسرین کہتے ہیں کہ وہ پوچھا گیا کہ روح کیا ہے. لیکن میں اور مودودی صاحب کے پیچھے جاؤں گا کہ مودودی صاحب کی یہ رائے ہے کہ یہ تیسرا سوال خضر اور موسیٰ کے متعلق تھا, کیونکہ سورہ کہف میں روح والا سوال نہیں ہے, وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے اور وہ مدینہ میں پوچھا گیا تھا. یہ پوری سورہ مکہ کی ہے. ناظرین, اب وقت ہوا ہے ہمارے آج کے سیگمنٹ قرآن اور سائنس کا. گزشتہ جمعۃ المبارک ہم بات کر رہے تھے دجال کے خروج اور اس کے فتنوں کی. آج ہم بات کریں گے دجال کی دجل انگیزیوں سے بچنا کیسے ممکن ہے. جب ہم دجال سے تحفظ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا ذہن سورہ کہف کی طرف جاتا ہے, جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص نے سورہ کہف کو جمعے کے دن پڑھا تو اس کے لیے سنا سے لے کے بصرہ تک نور پھیل جائے گا, اور جو اس سورہ کو جمعے کے دن پڑھے گا, چاہے جمعے سے پہلے پڑھے یا جمعے کے بعد پڑھے, تو وہ شخص اگلے جمعے تک محفوظ ہوگا. یعنی کہ اگر ان دونوں فرائیڈیز یا ان دونوں جمعوں کے درمیان دجال ظاہر ہو گیا, اس کا خروج ہوتا ہے, تو دجال اس شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. تو اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ قرآنک سٹڈیز کے اسپیشلسٹ موجود ہیں جناب عبدالسلام عارف صاحب. ویلکم ٹو سنو پاکستان. جی کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ میڈم, بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ نے ایک دفعہ پھر بلایا ہے. اچھا عبدالسلام صاحب, جیسے کہ دجال فتنہ جو ہے اس نے تو آنا ہے, اس کا خروج ہوگا اور وہ آ کر انتشار پھیلائے گا. اس سے بچاؤ کا طریقہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ سورہ کہف کی تلاوت کریں, آپ اس سے محفوظ رہیں گے. لیکن اگر سورہ کہف کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر کہیں دجال کا ذکر نہیں ملتا. بالکل یہ کس طرح سے ہوگا؟ دیکھیں, آپ نے بھی جو حدیث بیان کی اس سے یہ بات تو واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے بچنے کا جو طریقہ بتایا ہے وہ صرف سورہ کہف ہے. اپنی امت کو اس کی نشانیاں بتائیں اور ایک حدیث نہیں ہے, اس پہ بے تحاشا حدیث ہے. اور کہیں کہا گیا کہ پہلی 10 آیات, کہیں آخری 10 آیات, کہیں پوری سورہ. لیکن دجال سے بچنے کی سورہ یا نسخہ جو ہے نا وہ ایک ہی ہے, وہ سورہ کہف. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ کہف میں واقعی دجال کا نام نہیں ہے. لیکن سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ کہف نازل کیوں ہوئی. قرآن کی یہ ایک ایسی صورت ہے جس کا شان نزول بھی بڑا انوکھا اور بڑا عجیب ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکہ میں پھیل رہی تھی تو کفار مکہ جو تھے ان کو پریشانی ہوئی کہ اس کو روکیں کیسے. تو انہوں نے ایک وفد بنا کے, نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط 2 بڑے سردار تھے مکہ کے, ان کی قیادت میں ایک وفد بنا کے مدینہ کے یہودیوں کے پاس بھیجا. کیوں بھیجا مدینہ کے یہودیوں کے پاس؟ اس لیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 500 سال پہلے یہودیوں کو نکال دیا گیا یروشلم سے, تو رومنز نے نکال دیا, تو وہ ڈائسپورا شروع ہو گیا ان کا, وہ بکھر گئے دنیا میں. اور ان کا جو ریلیجیس انٹیلیجنسیا تھا نا وہ مدینہ میں آ کے سیٹل ہوا. اس دور میں جو یہود کا سب سے بڑا ریلیجیس اسکالرشپ تھا وہ مدینہ کے گرد و نواح میں رہتا تھا. تو انہوں نے اس لیے بھیجا کہ ان لوگوں سے انہوں نے جا کے پوچھا کہ بھائی ہمارے ہاں ایک بندہ آیا, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, تم اہل کتاب ہو, تمہارے پاس کتابیں ہیں, تمہارے گھروں میں نبی آتے رہے, ہمیں بتاؤ اس بات کو یہاں اس سے نپٹے کیسے, یا یہ بتاؤ کہ یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے. تو یہودیوں نے 3 سوال بتائے. انہوں نے کہا جی یہ 3 سوال اس سے پوچھنا, یہ اگر اللہ کا نبی ہوا تو اس کے جواب آئیں گے, اگر نہ ہوا تو جواب نہیں آئیں گے. وہ 3 سوال یہ تھے کہ ایک ہمیں یہ ان سے پوچھو کہ یہ بتائیں کہ غار والے کون تھے, ان کا قصہ کیا ہے. دوسرا اس نے کہا جن سے پوچھنا کہ وہ کون تھا جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا اور پوری زمین پر حکمرانی کی. تیسرا سوال جو ہے اس پہ تھوڑا سا اختلاف ہے, لیکن بہت سارے مفسرین کہتے ہیں کہ وہ پوچھا گیا کہ روح کیا ہے. لیکن میں اور مودودی صاحب کے پیچھے جاؤں گا کہ مودودی صاحب کی یہ رائے ہے کہ یہ تیسرا سوال خضر اور موسیٰ کے متعلق تھا, کیونکہ سورہ کہف میں روح والا سوال نہیں ہے, وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے اور وہ مدینہ میں پوچھا گیا تھا.
یہ پوری سورہ مکہ کی ہے. تو یہ 3 سوال پوچھے گئے. نمبر 1 غار والے، نمبر 2 وہ بادشاہ جس نے مشرق مغرب کا سفر کیا اور زمین پر حکمرانی کی، اور نمبر 3 موسیٰ اور خضر کا کیا واقعہ ہے. اب سورہ کہف کو آپ نے پڑھتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث رکھنی ہے. میں نے آپ کو سنائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے. لفظ ذرا غور کریے گا کہ ڈرایا ہے، اور میں بھی تمہیں اس سے ڈرا رہا ہوں. اب سورہ کہف کا آغاز ہوتا ہے کہ بڑا ہی پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس کو بالکل سیدھا رکھا تاکہ یہ ڈرا دے اس ایک شدید قوت سے جو اس کی طرف سے آنے والی ہے. اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیں کہ ڈرایا، وہ شدید قوت وہ دجال ہے. یہ مفسرین نے کہا ہے یہ دجال کا ذکر نہیں، لیکن یہ دجال کا واضح اشارہ موجود ہے. اور ہمارے جو میڈیول کے جو ہیں ٹرانسلیٹرز، انہوں نے اس کو عذاب میں بدل دیا ہے ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے. صحیح. حتیٰ کہ عذاب کا لفظ قرآن میں علیحدہ انڈیپینڈنٹلی آیا ہے. یہاں لفظ باسن شدیدن کا لفظ یوز ہوا ہے، اور یہی لفظ باسن شدیدن سورہ حدید میں بھی یوز ہوا ہے لوہے کے لیے بھی. تو یہ عذاب نہیں ہے، یہ کوئی شدید قوت ہے. اللہ کہتا ہے کہ اس کو ڈرا دے شدید قوت سے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو شدید قوت ہے ان لوگوں کو بھی ڈرائے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے. اور یہ بڑی غلط بات ہے، بکواس ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے. ٹھیک ہے، اب ہمیں قرآن سے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے کہہ دیا کہ اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے. کون ہے؟ کرسچنز. نو، یہی تو غلط فہمی ہے نا. ناٹ اونلی دا کرسچنز، جیوز بھی ہیں. جیوز بھی ہیں. جی جی. قرآن سورہ توبہ آیت نمبر 30 میں واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. اور وہاں تو اللہ نے بڑے جلال سے کہا کہ اللہ ان کو قتل کرے، یہ بڑی بکواس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب عزیر، عیسیٰ اور سورہ کہف کی دجال، اور پھر شروع ہوتا ہے، اس کے بعد واقعہ شروع ہوتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانی تھے؟ یعنی اگر خدا یہ کہتا، اللہ یہ کہتا کہ غار والے ہماری بڑی عجیب نشانی تھے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی عجیب چیز ہے. اللہ نے اس سے پہلے سوالیہ نشان لگا دیا. جس طرح میں رانا صاحب کو کہوں کہ سر آپ کہتے ہیں جی میں فلاں یہ کوئی بڑی بات ہے جو آپ وہاں سے ہوئے ہیں. اللہ کہتا ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ کوئی بڑی عجیب چیز تھی؟ یعنی میرے لیے اٹ از اے ویری سمپل میٹر. اللہ نے اس سے پہلے سوالیہ نشان لگا دیا. جس طرح میں رانا صاحب کو کہوں کہ سر آپ کہتے ہیں جی میں فلاں یہ کوئی بڑی بات ہے جو آپ وہاں سے ہوئے ہیں. اللہ کہتا ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ کوئی بڑی عجیب چیز تھی؟ یعنی میرے لیے اٹ از اے ویری سمپل میٹر.